آپ کی نظر میں اڑان پاکستان ہے کیا اور اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ اڑان پاکستان بیسیکلی ایز آئی لک ایٹ اٹ ایک گروتھ ٹارگیٹڈ اسٹریٹجی ہے جو نہ صرف گروتھ کی پیس کو ٹارگیٹ کرتا ہے بلکہ آلسو انکلوسیوٹی اور سسٹینیبلٹی بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں. پائڈ کافی عرصے سے بات کر رہا ہے کہ ہمیں 7 سے 8% تو گرو کرنا ہی کرنا ہے. ڈریم ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر ڈریم ہم 1 ٹریلین کا رکھیں گے تو ہماری اسٹریٹجی بھی 1 ٹریلین کی ہوگی. یس. آج اگر ہم نے ڈریم کیا ہے 3 ٹریلین کا تو ہم ڈیفینیٹلی اسی طرح کی اسٹریٹجی کو بھی سوچیں گے. تو میرے خیال میں اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو ان ٹرم آف ڈیسائڈنگ اے پاتھ کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. تو یہ اگر ہم انڈیکیٹر لے لیتے ہیں کہ ہم نے 3 ٹریلین کو اچیو کرنا ہے، لیٹس لیو ایوری تھنگ ادر، کہ ہمارا ٹارگیٹ 3 ٹریلین ہے. ناؤ وی ہیو ٹو کم اپ ود دا ایکشن. تو آپ کے نزدیک اس وقت اگر ہم ایکشن کو ان پیک کریں تو ہم اس کو 3 حصوں میں لیٹس سی ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ شارٹ ٹرم ایکشن، میڈیم ٹرم ایکشن اور لانگ ٹرم ایکشن. تو ہم شارٹ ٹرم ایکشن سے شروع کرتے ہیں کہ ابھی گورنمنٹ کو کیا میئرز لینے چاہیے تاکہ اس خواب کو ہم ریالٹی میں کنورٹ کر سکیں. شارٹ ٹرمز میں اگر میں اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے جس پہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے تو دیٹ وڈ بی بیسیکلی دا پریڈکٹیبلٹی آف دا پالیسیز. فرسٹلی گورنمنٹ کو یہ ڈیسائڈ کرنا ہے کہ ہم نے مطلب یہ کہ گروتھ کرنا ہے. گروتھ از اور سول آبجیکٹیو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس گروتھ کو مطلب یہ کہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے انوالو کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹرز یا پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرز، کیونکہ کسی بھی پالیسی کا جو گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے وہ انیشیشن ہوتا ہے اور انیشیشن کے ساتھ مطلب یہ کہ اس کی جو ہے نا کنٹینیویشن ہوتا ہے. بیسیکلی ایگزیکیوشن جو ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ایجنٹس کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ شارٹ ٹرم میں گورنمنٹ کو یہ گروتھ اسٹریٹجیز جو بھی بناتی ہے تو مطلب یہ کہ اٹ شوڈ بی predictable and it should be continuous so that private agents, especially the investors, who can predict their future. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پائڈ کے پلیٹ فارم سے ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اڑان پاکستان فرام ڈریم ٹو ریالٹی. اب اس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اڑان پاکستان جو ویژن گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا وہ ہے کیا اور اس کو ہم مٹیریلائز کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کون سے ایکشنز لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم حقیقت میں وہ جو 3 ٹریلین اکانومی کا ہمارا خواب ہے اس کو مٹیریلائز کر سکے. تو اس کے لیے آج ہماری جو پہلی سیریز ہے اس میں ہم بیسک چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اڑان ہے کیا، اس میں فیزیبلٹی کیسے بن سکتی ہے، اس کو ریالٹی میں ہم نے کیسے کنورٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر کریم کو. وہ ہمیں بتانے کی کوشش کریں گے کہ اڑان پاکستان میں ہم 3 ٹریلین کا خواب کیسے اچیو کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میرا پہلا سمپل کویسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اڑان پاکستان ہے کیا اور اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اڑان پاکستان بیسیکلی ایز آئی لک ایٹ اٹ ایک گروتھ ٹارگیٹڈ اسٹریٹجی ہے جو نہ صرف گروتھ کی پیس کو ٹارگیٹ کرتا ہے بلکہ آلسو انکلوسیوٹی اور سسٹینیبلٹی بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس کے 5 پلرز دیکھ لیں تو جو فرسٹ پلر ہے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. We have seen countries like Asian tigers, emerging economies like Vietnam and Malaysia, and even nowadays we can see India and China. These economies actually did grew because of export-led growth. So export-led growth مطلب یہ کہ گروتھ کی پیس کو بڑھانے کے لیے واحد وائبل آپشن ہے جو پاکستان کے سارے اکنامک ایلز جو اس وقت ہے اس کے لیے پناسیا ہے. تو آئی سی اٹ از اے گروتھ ٹارگیٹڈ اسٹریٹجی. اور اس طرح اگر ہم اس کے باقی پلرس کو دیکھ لیں تو جو سیکنڈ پلر ہے ای پاکستان. تو ای پاکستان بیسیکلی ٹارگیٹ اگر ہم اس پرسپیکٹو سے اگر اس کو دیکھ لیں کہ ریگولیٹری میکینزم کو مطلب یہ کہ اگر ہم مطلب پیپر لیس کر لیں تو اس سے مطلب یہ کہ ہمارا ریگولیٹری کاسٹ جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ کم بھی ہو جاتا ہے اور کاسٹ افیکٹونیس کے ساتھ مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا ایفیشینٹ بھی ہے. اور تیسرا پلر اگر ہم دیکھ لیں انرجی تو انرجی بیسیکلی ویدر اٹ از ڈومیسٹک پروڈکشن اور ایکسپورٹ گروتھ کے لیے ایک اہم کمپوننٹ ہے، بیسیکلی ان پٹ ہے.
تو انرجی کو اگر ہم ٹارگیٹ کریں تو جو ہماری اس وقت انڈسٹری کی جو پرابلمز ہے اسپیشلی کاسٹ آف انرجی اور یا کاسٹ آف یوٹیلیٹیز، تو مطلب یہ کہ اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. اور انڈائریکٹلی اگر ہم اس کو اس طرح کہیں تو کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو گلوبل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو بنا سکتے ہیں بائی ریڈیوسنگ دا کاسٹ آف انرجی اور دا کاسٹ آف اسینشیل را مٹیریلس. اور جو چوتھا ہے اس کا کمپوننٹ انوائرمنٹ، تو ایکچولی اٹ از گروتھ از ناٹ جسٹ اے پیس. مطلب یہ کہ گروتھ آپ کو بڑھانا چاہیے بٹ اٹ شوڈ بی اے گروتھ وچ از سسٹینیبل فار دا سوسائٹی. In other words, we have to compare the benefits and cost associated with growth. So there should be pace of growth, but actually it should be sustainable for the future generations as well. اور اسی طرح اگر ہم ففتھ جو کمپوننٹس اڑان پاکستان کا دیکھیں تو وہ ایکویٹی کی طرف ہے، امپلائمنٹ کی طرف ہے. تو مطلب یہ کہ بیسیکلی اس پیلر کو اگر ہم اس طرح دیکھ لیں کہ گروتھ کس طرح مطلب یہ کہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا، جو مطلب یہ کہ نچلا والا طبقہ ہے اس کے بینیفٹس گروتھ کی کس طرح مطلب اس تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ انکلوسیوٹی کا ایسپیکٹ ہے گروتھ کا. تو یہ 5 پلرز مطلب یہ کہ اسٹارٹنگ فرام دا پیس ٹو سسٹینیبلٹی ٹو انکلوسیوٹی. ایکچولی اٹ از دا only viable option that Pakistan has right now to come out of its structural economic issues. آپ نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ اڑان پاکستان بیسیکلی 5 مین پلرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جس کو 5E کا نام بھی دیا گیا ہے، جس میں پہلا ایلیمنٹ آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی، آپ نے ایکوٹی کی بات کی، ہم اس میں اسٹرگل کر رہے تھے. اب ہم یہاں سے اس کو ان پیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایک گروتھ ماڈل کے نام سے جاننا چاہ رہے ہیں. یہ گروتھ فریم ورک ہے ہمارا، بالکل اس طرح کہ ہم نے ایک 3 ٹریلین اکانومی بنانی ہے. اب میرا آپ سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ آپ اس ٹارگٹس کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ اس میں گروتھ ٹریجیکٹری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور آپ کے نزدیک گروتھ ٹارگٹس کیا ہیں؟ اچھا 3 ٹریلین بیسکلی اٹ از دا ٹارگیٹ فار 2050. سو 3 ٹریلین اگر آپ کرنٹ ہماری جی ڈی پی دیکھ لیں تو اٹ از اراؤنڈ $370 billion. تو 3 ٹریلین ناممکن تو نہیں ہے، لیکن دا ٹارگیٹ از اے بٹ ایمبیشیس. 3 ٹریلین تک اگر ہم سمپل ڈسکاؤنٹ یا کمپاؤنڈنگ کر لیں تو given the existing GDP we have to grow at 9% per annum for next 25 years. تو جو میں تھوڑا ایمبیشیس اس سٹیج پہ سمجھتا ہوں، کیونکہ مطلب جو ایگزسٹنگ کرنٹ جو اسٹرکچر ہے اس میں شاید ہم اتنا گرو نہ کر سکے. ابھی فیزیبل مطلب یہ کہ ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھ لیں تو انڈیا کا ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں. انڈیا سنس 2000 actually they are growing at 6.5% per annum. تو اگر ہم اس ٹارگیٹ سے گرو کریں تو ایٹ لیسٹ وی ووڈ بی ایبل to multiply our current GDP 6 times, or at least would be able to at least our economy would be able to reach to 2 trillion by 2050, but provided that کہ ہم کو 6.5% پر انم کے حساب سے گرو کرنا پڑے گا جو انڈیا کا گروتھ ریٹ ہے. اور اگر ہم چائنا کا گروتھ ریٹ لے لیں تو ہم شاید اس سے بھی مطلب یہ کہ اوپر جا سکتے ہیں، کیونکہ دے گریو ایٹ مور دین 6.5% پر انم. ممکن تو کچھ بھی نہیں. جیسے پائڈ کافی عرصے سے بات کر رہا ہے کہ ہمیں 7 سے 8% تو گرو کرنا ہی کرنا ہے، اور منیمم جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ 6% کی طرف تو یہ ہمارا کٹ آف تھریشولڈ آپ اس کو کہہ لو کہ اس سے نیچے تو اب نہیں، ہم نے نہیں رہنا. تو اب ہم دیکھو ڈریم ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر ڈریم ہم 1 ٹریلین کا رکھیں گے تو ہماری اسٹریٹجی بھی 1 ٹریلین کی ہوگی. آج اگر ہم نے ڈریم کیا ہے 3 ٹریلین کا تو ہم ڈیفینیٹلی اسی طرح کی اسٹریٹجی کو بھی سوچیں گے. تو میرے خیال میں اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو ان ٹرم آف ڈیسائڈنگ اے پاتھ کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. تو یہ اگر ہم انڈیکیٹر لے لیتے ہیں کہ ہم نے 3 ٹریلین کو اچیو کرنا ہے، لیٹس لیو ایوری تھنگ ادر، کہ ہمارا ٹارگیٹ 3 ٹریلین ہے. ناؤ وی ہیو ٹو کم اپ ود دا ایکشن. تو آپ کے نزدیک اس وقت اگر ہم ایکشن کو ان پیک کریں تو ہم اس کو 3 حصوں میں لیٹس ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ شارٹ ٹرم ایکشن، میڈیم ٹرم ایکشن اور لانگ ٹرم ایکشن. تو ہم شارٹ ٹرم ایکشن سے شروع کرتے ہیں کہ ابھی گورنمنٹ کو کیا میجرز لینے چاہیے تاکہ اس خواب کو ہم ریالٹی میں کنورٹ کر سکیں. شارٹ ٹرمز میں اگر میں اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے جس پہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے تو دیٹ وڈ بی بیسیکلی دا پریڈکٹیبلٹی آف دا پالیسیز. فرسٹلی گورنمنٹ کو یہ ڈیسائڈ کرنا ہے کہ ہم نے مطلب یہ کہ گروتھ کرنا ہے. گروتھ از اور سول آبجیکٹیو.
دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس گروتھ کو مطلب یہ کہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے انوالو کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹرز یا پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرز، کیونکہ کسی بھی پالیسی کا جو گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے وہ انیشیشن ہوتا ہے، اور انیشیشن کے ساتھ مطلب یہ کہ اس کی جو ہے نا کنٹینیویشن ہوتا ہے، اور بیسیکلی ایگزیکیوشن جو ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ایجنٹس کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ شارٹ ٹرم میں گورنمنٹ کو یہ گروتھ اسٹریٹجیز جو بھی بناتی ہے تو مطلب یہ کہ اٹ شوڈ بی predictable and it should be continuous, so that private agents, especially the investors who can predict their future. I think the message is very clear کہ اگر ہم نے شارٹ ٹرم میں ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے دو چیزیں جیسے آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا کہ گورنمنٹ ایک پریڈکٹیبل پالیسی لے کے آئے اور اس کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آئین ہے اس میں جو لکھا جاتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے تمام کے لیے، تو شاید ہمیں اپنی پالیسی کو بھی اس لیول پہ اسٹرک کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا اسی سے ریلیونٹ جو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ یہ مٹیریلائز ہو سکتا ہے صرف اور صرف پرائیویٹ سیکٹر کے کنٹریبیوشن سے، اور ہمیں ان کو ایک کانفیڈنس دینا ہے. اس کانفیڈنس کے لیے بھی جو آپ نے پہلی بات کی کہ پریڈکٹیبلٹی آف دا پالیسی، یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو جب ہم میڈیم ٹرم میں جائیں گے، اس کو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کا رول کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. میڈیم ٹرم کے لیے گورنمنٹ کو کیا انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے؟ اچھا، میڈیم ٹرم میں یہی ہے کہ میڈیم ٹرم میں جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا فریم ورک مطلب یہ کہ انویسٹمنٹ کے لیے اسٹیبلش کرنا ہوگا. فریم ورک سے میرا مطلب یہ ہے کہ ریگولیٹری میکینزم شوڈ بی بیسڈ آن ہینڈ شیک اینڈ ڈو دا بزنس کنسیپٹ. مطلب یہ کہ ہمیں انویسٹرس کو بلانا ہے اور ہم نے مطلب یہ کہ انویسٹر کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپٹیٹیو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ ہم نے انشور کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری فیکٹر یہی ہے کہ ہم جو ہمارے جو انسٹیٹیوشنل فریم ورک یا گورننس میکینزم ہے وہ مطلب یہ کہ بزنس فرینڈلی ہو، اور مطلب یہ ہے کہ وہ کیونکہ اسپیشلی اگر آپ فارن انویسٹمنٹ کو دیکھ لیں تو گلوبل مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے. اگر آپ نے انویسٹر کو پاکستان بلانا ہے تو میڈیم ٹرم میں مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہمارا جو ریگولیٹری میکینزم ہے اٹ از فار بزنس. اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اب ہم بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر سٹوری ہم نے آگے لے کے جانی ہے اور 3 ٹریلین کا ہم نے مٹیریلائز کرنا ہے تو نہ صرف آپ کو اپنی ایک پریڈکٹیبل پالیسی بنانی ہوگی اور پرائیویٹ سیکٹر کو کانفیڈنس دینا ہوگا، آپ کو اپنے ریگولیٹری فریم ورک پہ بھی کام کرنا ہوگا. اور یہ ایز آف ڈوئنگ کا جو پوری دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے اس کے بیک اینڈ پہ یہی چیز ہے کہ جو آپ کی ریگولیشنز ایگزسٹ کر رہی ہیں، جو آپ کا لیگل سسٹم ہے وہ کتنا سپورٹیو ہے ٹوورڈ دی بزنس. تو اس کو ہمیں میڈیم ٹرم میں انشور کرنا ہے. یہ اپائڈ کا گروتھ ایجنڈا بھی اس پہ کافی اگریسولی بات کرتا ہے کہ ہمیں جب تک ان دو چیزوں پہ فوکس نہیں کریں گے ہماری جو ڈریم ہے وہ مٹیریلائز نہیں ہوگا. تو لانگ ٹرم میں ہم کیسے اپنی جرنی کو لے کے جائیں گے؟ اچھا، لانگ ٹرم میں مطلب میں اس کو دیکھ لیتا ہوں نا کہ مطلب میں اسپیشلی اکنامک گروتھ کی ہسٹریز جو کنٹریز کی ہے اگر میں پڑھتا ہوں نا تو لانگ ٹرم میں جو وائبل آپشن ہے بگ انویسٹمنٹ، اسپیشلی اسپیشلائزڈ انویسٹمنٹ، مطلب یہ کہ بگ فرمس یو ہیو ٹو بی اوپن ٹو دا گلوبل فرمس. یو ہیو ٹو مطلب جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہے جتنا بھی ہم مطلب یہ کہ پروٹیکشن ہم ان کو دے دیتے ہیں یا مطلب یہ کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو مطلب کہ اٹ شوڈ بی اوپن ٹو ایوری ون. مطلب یہ کہ گلوبل جتنی بھی بڑی فرمز ہیں ہم نے ان کو بلانا ہے ادھر. اسپیشلی اگر آپ سی پے کے ایجنڈے کے انڈر دیکھ لیں تو اسپیشل اکنامک زون جو ہے دے کوڈ بی اے ویری گڈ گراؤنڈ فار گلوبل فرمس ٹو کم ہیئر انویسٹ ہیئر. اور مطلب یہ کہ ساتھ دوسرا جو مطلب یہ کہ کمپوننٹ ہے کہ لانگ ٹرم میں کہ ایکسپورٹ شوڈ بی اور ٹارگیٹ. مطلب ایکسپورٹ گلوبل انویسٹمنٹ گلوبل ایکسپورٹس. اور مطلب یہ کہ اگر آپ کرنٹلی ہمارا شیئر دیکھ لیں تو گلوبل ٹریڈ میں ہمارا شیئر بہت کم ہے. تو مطلب وی ہیو ٹو ریز اٹ to let's say 3 to 5% of the global trade because we are almost اگر آپ پاپولیشن کے پرسپیکٹو میں ہم دیکھ لیں تو ہم اسی طرح ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر لیٹس سے ہم نے گلوبل ٹریڈ میں اپنے شیئرس کو 3 سے 5% تک ہم لے کے چلے گئے تو ووڈ بی سکسیزفل ان اچیونگ دیٹ ٹارگیٹ آف 3 ٹریلین GDP in 2050. آئی تھنک اٹس اے لانگ ٹرم. بہت اچھی آپ نے اسٹریٹجی بتائی کہ جب تک ہم
بڑے وینچرز کی طرف، بڑے بزنس کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ بڑا بزنس ہی آپ کو اسپل اوور دیتا ہے، بڑا بزنس ہی آپ کے لیے امپلائمنٹ کریٹ کرتا ہے. آف کورس چھوٹا بزنس ہے، اپنی امپورٹنس اس کی ہے، آپ کی انفارمل اکانمی ہے، اسمال بزنس آپ کا بہت بڑا پارٹ کنسٹیٹیوٹ کرتا ہے. بٹ جو انوویشن ہوتی ہے، جو R&D کا کمپوننٹ آتا ہے، وہ بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ آتا ہے. تو گورنمنٹ کو لانگ ٹرم میں یہ پرائرٹائز کرنا ہوگا کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں، یا جو آپ کا اس وقت SIFC کا ایک رول ہے، وہ فوکس کرے ان لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹ کی طرف، جس میں ہم ایک ایسی فیزیبلٹی کے ساتھ جائیں کہ ان تمام لوگوں کو الاؤ کریں یا اینی کائنڈ آف بزنس کہ جو ہمارے لیے اسپل اوور کریٹ کرے، جس میں ہمارے لیے اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں، جس میں ہماری امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز بڑھیں. آئی تھنک اٹس اے ویری ویری بیلنسڈ وے فارورڈ فار. اب اس میں رسک کیا ہے؟ اگر ہم گروتھ، ابھی ہم کیونکہ آج ہمارا ایجنڈا صرف گروتھ کو ڈسکس کرنا ہے، وہ رسک کون سے ہم سمجھ سکتے ہیں جو ایک باٹل نیکس کریٹ کر سکتے ہیں اس وشیس سرکل کو بریک کرنے میں، جو باٹل نیکس ہیں، اور اس پہ گورنمنٹ کا کیا اگریسو یا کیا اس پہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ اچھا، رسک بیسیکلی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا رسک کوئی نہیں ہے. مطلب یہ کہ بس ہم نے صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا فریم ورک ہے ایگزسٹنگ، جس طرح مطلب یہ کہ اگر آپ دیکھ لیں تو ٹیرف ریٹ از اسٹل 40% آف دا ریونیو. سو مطلب یہ کہ ہمیں اس پالیسی سے تھوڑا مطلب یہ کہ سائز آف دا پائی کی طرف دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ شارٹ ٹرم جو ہماری باٹل نیکس ہے یا جو مطلب اسٹرکچرل ریجیڈیٹیز ہے وہ تھوڑی ہمارے لیے مشکل ہوگی اس سینس میں. اپنی جو بجٹ کا خسارہ ہے یا مطلب یہ کہ ٹیرف کو کم کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، لیکن یہ کہ آپ لانگ ٹرمس کی بینیفٹ کو دیکھیں، آپ ویژن کی طرف جاتے ہیں. اگر ویژن کی طرف آپ جاتے ہیں تو پھر مطلب یہ کہ جو اسٹرکچرل ریجیڈیٹیز ہے ان ٹرمز آف ریونیو یا ان ٹرمز آف فسکل ڈیفیسٹ، اس طرح کی چیزوں کو آپ نے مطلب یہ کہ اس سے اوپر سوچنا ہوگا، اور مطلب یہ کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مطلب یہ کہ انویسٹرز کو پرووائڈ کرنا ہوگا. دین یو وڈ بی ایبل ٹو کریٹ بیکورڈ اینڈ فارورڈ لنکیجز ٹو دا گلوبل آج اکانومی. کی ہماری سیریز کا جو مین میسج تھا کہ ہم 3 ٹریلین اکانومی کو اچیو کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی پالیسیز پہ فوکس کرنا ہوگا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمیں اپنی انٹرونشن کو شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں ڈیوائڈ کرنا ہوگا. شارٹ ٹرم میں ہماری جو پالیسی ہونی چاہیے، ایز آف ڈوئنگ بزنس، جسے ہم آج کل کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بزنس کرنے دیں، ان کے لیے ہم بزنس اوپن کرنے کے وینیوز کھولیں اور ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جس سے وہ اپنا بزنس کر سکے، کیونکہ آپ ہی کا جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے وہ آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرے گا. میڈیم ٹرم میں ہمیں اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو اسٹرکچر کرنا ہوگا، ان کا فریم ورک بنانا ہوگا. جیسے انڈسٹریل پالیسی ہے، کیونکہ پروونس کا بہت بڑا رول ہے اس پورے کے پورے ویژن کو مٹیریلائز کرنے میں، کیونکہ آپ کی پروڈکشن پروونس میں ہو رہی ہے. تو فیڈرل کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مل کے اپنی پالیسیز اور فریم ورک کو الائن کرے تاکہ تمام کے تمام پروونس ایک پیج پہ ہوں. اور لانگ ٹرم میں جو ہمیں ضرورت ہے وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم بڑے انویسٹر کو ایک کانفیڈنس دیں کہ آئیں، کیونکہ بڑا انویسٹر اسپیشلی اگر کوئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی اسٹیبلش کرتا ہے تو اس کا ایک دن کا ویژن نہیں ہوتا، ایک منتھ کا یا ایک سال کا نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے اگلے 20 سالوں کا، 30 سالوں کا. تو ہمیں اپنے لانگ ٹرم پلانس کو ان کے ساتھ الائن کرنا ہوگا. تو یہ آج ہماری پہلی ایپیسوڈ تھی جس میں ہم نے گروتھ ٹارگٹ کی ریشنیلٹی کے بارے میں دیکھا. آنے والے دنوں میں ہم اسی کو ایکسپینڈ کریں گے اور باقی اڑان کے کمپوننٹ کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.